اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والله إنكم لتموتن كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھنے سارے ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ سزا جزا کی جگہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں: الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر وہ یہ کہیں ان یقولوا آمنا، ہم ایمان لائے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، آزمائے نہیں جائیں گے، آزمائش نہیں آئے گی، امتحان نہیں ہوگا، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، یہ جاننے کے لیے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا خاصا نمازی آدمی، دیندار آدمی،
یہ اتنی تکلیف میں کیوں، مصیبتوں میں کیوں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آئی۔ انبیاء تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب نیک بندے، پھر اللہ کے نبی نے کا فرمان ہے جو سارے نبیوں کا سردار، اللہ نے ساری کائنات میں سے اپنے حبیب کو چنا ہے، خاندان کو چنا، سارے لوگوں میں سے، پوری مخلوقات میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، پھر اللہ نے سارے لوگوں کو دیکھا، اس مخلوقات میں سے اللہ نے مجھے عربوں میں پیدا کیا، پھر سارے عرب کو دیکھا، اس میں اللہ نے مجھے قریش قبیلے میں پیدا کیا، پھر قریش قبیلے کو دیکھا، اس میں اللہ نے بنو ہاشم میں میرا انتخاب فرمایا، پھر سارے بنو ہاشم خاندان کو دیکھا، اس میں اللہ نے میرا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے فَأَنَا خَيْرُكُمْ أَبًا وَنَفْسًا، لوگوں میں جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، میں خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ۔ وجہ کائنات ہیں حضرت آدم علیہ السلام، میدان عرفات میں جو مینارہ ہے وہاں اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کے وسیلے سے اللہ میں تجھ سے اپنی گناہ کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھنے لگے اے آدم یہ کون ہے جن کے وسیلے، جن کے طفیل سے تو معافی مانگ رہا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ میں جنت میں جانے لگا تو جنت کے دروازے پر بڑا سارا میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا اے اللہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم یہ تیری نسل میں آنے والے میرے حبیب ہیں، محبوب ہیں، لیکن اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ خیرکم نفسا، لوگوں میں تم میں سب سے عالی ہوں، جان کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے۔ یہی واحد وہ ہستی ہے جسے اللہ نے بے عیب بنایا ہے، ظاہر بھی بے عیب ہے، باطن بھی بے عیب ہے۔ اللہ کے حبیب کی ہستی بے عیب ہے، خاندان بے عیب ہے، زندگی بے عیب ہے۔ سارے انسانوں میں سب سے افضل جس کو اللہ نے فرمایا پہلے سے ہی اللہ نے فرمایا لا اغضب علیہ ولا یغضبنی ابدا، اے میرے محبوب نہ کبھی میں تجھ سے ناراض ہوں گا نہ کبھی تو مجھے ناراض کرے گا۔ ما ودعک ربک وما قلا، یہ سورہ ضحیٰ کی ایک آیت میں ہی میں تو گم ہو جاتا ہوں جب سوچتا ہوں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب ساری دنیا تجھے چھوڑ دے تیرا رب کبھی تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کو تو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا تو اللہ کو راضی کر رہی ہے، ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تو راضی ہو جا، ہمارے ڈاکٹر غلام یاسین مرحوم سے تو راضی ہو جا، ان کی مغفرت فرما۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، بھاگے قوم پیچھے رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ جلدی کیوں کی، قوم کو پیچھے چھوڑ آئے۔ کہنے لگے اجلت الیک رب لترضى، یا اللہ جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ کلیم اللہ ہے، کہہ رہے اللہ تو راضی ہو جا، ہم سب اللہ تو راضی ہو جا۔ آپ سارے کام کاج چھوڑ کر آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اور ساری دنیا اللہ کو راضی کر رہی ہے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کر رہی ہے، اللہ اپنے حبیب کو راضی کر رہے ہیں۔
خیرکم نفسا، میں جان کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہوں۔ اللہ کے حبیب کا مقام سب سے اعلیٰ، دنیا میں یہ اعزاز اللہ نے بخشا، وجہ کائنات بنایا۔ قیامت کے دن سارے نبی کھڑے ہوں گے، کتب غوث ولی سارے صحابہ سب کھڑے ہیں، جنت کا دروازہ بند ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں لوگ تنگ ہو کر نوح علیہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا بی الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس، کسی اور کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے پاس۔ یہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے جاؤ جاؤ، آج جانا ہے کسی کے پاس تو آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لیکن نبی نے فرمایا میں لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے دربار میں سفارش کیجئے اور اس سختی سے نکالیے ہمیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں میں ہی اس کا حقدار ہوں، آج میں اللہ کے دربار میں سفارش کروں۔ مشکل قیامت کے دن کی سختی سے شفاعت کرنے والے وہی ہستی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دروازہ بند جنت کا، جنت کا دروازہ بند، کوئی نہیں جا سکتا۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میں اللہ کا نبی جنت میں نہ داخل ہو جاؤں، سب پر جنت حرام، سب سے پہلے ہمارے نبی۔ تو اللہ کے نبی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انا خیرکم ابا و نفسا، میں باپ دادا کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ ہمارے خاندان کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، پتہ نہیں پیچھے کی نسل کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ باپ دادا پردادا کا تو پتہ ہے کہ مسلمان تھے، اس سے پیچھے کہاں سے ہمارا خاندان پیچھے کہاں سے چلا، 10-12 پشتے پیچھے پتہ نہیں مسلمان تھے کہ ہندو۔ یہ واحد خاندان ہے اللہ کے نبی کا جس کی گواہی کائنات کا رب دیتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب میں نے آپ کو، آپ کے سارے گھرانے کو، اہل بیت کو، خاندان کو بن مانگے بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن تابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن صنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن ناحور بن سروج بن رو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ وہ خاندان ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگوں میں جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ یہی خاندان ہے جس کو اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرے محبوب آپ ان سے فرما دیئے میں تمہیں اللہ رسول کی باتیں بتانے آیا ہوں، کوئی تم سے اجرت نہیں مانگتا، مال نہیں مانگتا۔ نبی آ کر یہی لوگوں کو کہہ گئے اے لوگوں میں مال نہیں مانگتا، ووٹ، جیسے آج کا مفہومی ترجمہ کہ نہ ووٹ مانگتا ہوں نہ نوٹ مانگتا ہوں، نبی آ کر یہ کہتے تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کر لو، دنیا آخرت بن جائے گی، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اللہ نے حکم دیا محبوب انہیں کہو ایک چیز مانگتا ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، لوگوں اللہ کا حکم ہے کہ میرے خاندان والوں سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ ہاں، نبی کے خاندان سے محبت ایمان کا حصہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں، پھر مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر میرے خاندان سے محبت کرو میری وجہ سے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری وجہ سے میرے خاندان کے لیے محبت پیدا نہ ہو جائے۔ تو بھائیو، جس کو یہ شان ملی ہو، جو جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، ان پر بھی امتحان آئے، تکلیفیں آئی ہیں۔ طائف کی وادی میں جا کر دیکھو اللہ کے نبی کو پتھر لگے ہیں، خندق کے میدان میں جا کر دیکھو اللہ کے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، احد کے میدان میں جا کر دیکھو اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک زخمی ہوا ہے، مکے کے گلیوں میں دیکھو جا کر کسی نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، لیکن اللہ کے نبی جمے رہے، ڈٹے رہے۔ اللہ مدد اتار سکتے تھے، نافرمانوں کو دنیا میں عبرت کا نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو میری مصیبتیں یاد کر لینا۔ کائنات کا سردار نبی ہے، امتحان آئے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو بھائیو، کوئی بھی مشکل پیش آئے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی پر تو مشکلیں آئی ہیں، اللہ کے نبی پر بھی مشکلیں آئی ہیں، غم بھی آئے ہیں، خوشی بھی آئی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کربلا ہمیں انہی کی یاد دلاتا ہے، اور ان پر بھی امتحان آیا۔ کتنے عظیم المرتبہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک چوسی ہے، جن کے منہ میں اللہ کے نبی کا لعاب ڈالا گیا تھا، اور اللہ کے نبی نے جب ان دونوں کے نام رکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے یہ دو نام مجھے عطا فرمائے ہیں، آج تک میری بیٹی کے بیٹوں کو یہ نام عطا فرمائے، اس سے پہلے اللہ نے یہ نام کسی کو نہیں عطا کیے۔ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر تشریف لاتے اور بیٹی کے گھر، اور فرماتے داخل ہوتے، کہتے این اللقا این اللقا، وہ شرارتی بچے کہاں ہیں؟ وہ شرارتی بچے پیار سے کہتے، وہ دونوں بھاگتے ہوئے آتے، اللہ کے نبی گھٹنے زمین پر، ہاتھ زمین پر، دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھاتے اور کمرے میں یوں چکر لگاتے اور فرماتے نعم الجمل جملکم، تمہارا اونٹ کتنا بہترین اونٹ ہے۔ پیار کیا۔ جمعے کا خطبہ چھوڑو، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کے دن خطبہ امام صاحب پڑھتے ہیں، دوسرے اذان کے بعد، وہ سننا واجب ہے، پڑھنا بھی واجب ہے، نہ اس وقت میں ذکر کیا جائے، نہ تلاوت، نہ سنتیں پڑھی جائیں، خطبہ سنا جائے۔ اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں بچے آئے سامنے کھیلتے ہوئے، اللہ کے نبی نے کسی اور سے نہیں فرمایا جاؤ میرے بچوں کو تو لے کر آؤ، اللہ کے نبی نے یوں اشارہ کیا راستہ بناؤ، اشارہ کیا راستہ بنایا گیا، اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑا، دونوں بچوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھایا، پھر خطبہ مکمل فرمایا ہے۔ ایسے لاڈ تو کسی کو نہیں ملے جن کو نبی کی گود ملی ہو، نبی کا کندھا ملا ہو۔ اللہ کے نبی کندھے پر چادر اوڑے ہوئے ایک صحابی سے بات کر رہے ہیں، بات ختم ہوئی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے چادر ہٹائی، ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، واحبب من احبہما، جو ان دونوں سے پیار کرے یا اللہ تو اس سے بھی پیار فرما۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، رات کا وقت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی اور اٹھ کے کہنے لگے پانی مانگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی ہیں پانی پلانے کے لیے، اللہ کے نبی بھی آرام فرما رہے تھے، آنکھ کھلے، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو اشارہ کیا، نہیں میری بیٹی تو رہنے دے میں پلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی اٹھے، پیالہ اٹھایا پانی کا، سامنے پانی رکھا ہوا ہے، ادھر نہیں گئے،
بحر سین کی طرف چلے گئے، وہاں بکری بندھی ہوئی ہے جس کے تن خشک ہیں، دودھ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے تنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر گئے، دودھ نکال کر لائے۔ اتنی دیر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھ بھی کھلی، وہ بھی کہنے لگا پانی پانی، وہ سمجھے پانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پہلے اس سے پلاؤں گا پھر تمہیں پلاؤں گا، پہلے حسن کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے دونوں سے محبت ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ کے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ وہ پیار میں کہتے تھے کیونکہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ ہو بہو اللہ کے نبی کی تصویر، کمر سے لے کر نیچے تک اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ، کمر سے لے کر نیچے تک اپنے نانا کے مشابہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو پلایا، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے اس نے مانگا ہے پہلے اسے پلاؤں گا، اسے پلایا۔ حضرت حسین کو پلایا، پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے پیا، پھر جو بچا ہوا ہے اللہ کے نبی نے خود پیا۔ سارے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے، ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سوئے ہوئے ہم پانچوں جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ یہ اعزاز ملا ہو، کربلا میں امتحان آیا، اگر وہ یہ کہہ دیتے ہاں میں عمر ابن عبید اللہ ابن زیاد کی ظالم کی بیعت کرتا ہوں، معاملہ تو یہاں تک پہنچ جاتا۔ عمر ابن سعد کو جب حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں 3 باتوں میں سے ایک میری مان لو، یا مجھے آگے جانے دو ملک شام یزید سے میں خود معاملات طے کرتا ہوں، یا مجھے واپس مکہ جانے دو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف جانے دو۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ شمر بیٹھا ہوا تھا، جب پیغام پہنچا انہوں نے کہا نہیں اسے مجبور کرو کہ پہلے آپ کی بیعت کرے، آپ کی بیعت کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب یہ پیغام ملا فرمانے لگے نہیں میں ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر لیتے تو ان کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آنی تھی کہ اللہ کے نبی بچپن سے فرما گئے میرے دونوں شہزادوں کو ابھی دودھ پینے کا زمانہ ختم نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی فرما رہے میرے دونوں شہزادوں کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے، کوئی سرداری ان سے چھین نہیں سکتا۔ اگر وہ یہ ایک جملہ کہہ دے امتحان تھا، اور وہ تو پہلے ہی امتحان میں پاس تھے، وہ تو گرانہ ہی ایسے تھا۔ یہ تو میرے آپ کے لیے سبق ہے کہ کربلا کا واقعہ دہرایا جائے گا، محرم آئے گا، سفر ربیع الاول، یہ سال کے 12 مہینے آئیں گے، صرف چند دنوں کے لیے نہیں حسین کا واقعہ، یہ تو سال کے 12 مہینوں کے لیے ہے، یہ تو 365 دنوں کے لیے ہے، یہ دن کے 24 گھنٹوں کے لیے ہے، یہ گھنٹوں کے 60 منٹ کے لیے واقعہ ہے، 1 منٹ کے 60 سیکنڈ کے لیے یہ واقعہ ہے۔ ہر لمحے کہ جب تمہیں پاس امتحان آئے، ایک طرف ظالم کی بیعت ہے اور ایک طرف خاندان قربان ہوتا ہے، آل رسول قربان ہوتے ہیں، اپنی بھی قربانی ہے، شہادت ملتی ہے۔ اگر وہ کہہ دے ہاں میں بیعت کرتا ہوں، عبید اللہ ابن زیاد کی بیعت کرتا ہوں، خاندان بچ سکتا تھا، لیکن یہ تو امتحان ہے۔ ایک طرف دنیا کی دولت آئے گی، حکومت آئے گی، ایک طرف اللہ رسول کا حکم آئے گا۔ حسین بتا کر گئے ہیں اللہ رسول کے حکم کو قربان نہ ہونے دینا، ٹھوکر مار دینا دولت کو، ٹھوکر مار دینا حکومت کو، اللہ ایسی عزت عطا فرمائیں گے جیسے اللہ نے مجھے عزت عطا کی ہے۔ یہ امتحان ہر ایک پر، کربلا میں بھی یہ امتحان آیا، آج بھی امتحان ہے کہ ضرورت آئی کدھر جاتا ہے، اللہ دیکھتے ہیں، حرام کی طرف تو نہیں جاتا، کہیں سود کی طرف تو نہیں جاتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، ایک طرف دنیا کے کام آ گئے، ایک طرف نماز آ گئی، ایک طرف رسم و رواج آ گئے، ایک طرف نبی کی زندگی آ گئی۔ یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں وہی پاس ہوگا جو سب کو ٹکرا دے۔ اولاد قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اللہ رسول ناراض نہ ہونے پائے، قیامت کے دن ان کا بھی حشر حسین کے ساتھ ہوگا۔ امتحان موت پر پتہ چلے گا۔ ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے لشکر کو یہی بات فرمائی. پھر وہ رات کا وقت 9 محرم کو حملے کے لیے آ گئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی. رات کو جب ساتھیوں کو جمع کیا 72 جان نثار، ان سے یہی فرمایا، لوگو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو کسی ایسے ظالم بادشاہ کا ساتھ دے گا یا اس کی بیعت کرے گا جو حلال کو حرام قرار دیتا ہو، حرام کو حلال قرار دیتا ہو، جو ایسے آدمی کا ساتھ دے گا قیامت میں جہنم میں وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا. میں ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں. تم رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ اور اپنی جان بچا لو، تمہاری جان بچ جائے گی. وہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی تو مکہ مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، وہ حجاز والے تھے، وہ کوفہ والے نہیں تھے. کوفہ والوں نے ہمیشہ بے وفائی کی ہے، بغاوت کی ہے، اہل بیت سے بغاوت کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف دینے والے، ستانے والے یہی کوفہ والے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے والے یہی کوفہ والے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہی کوفہ والے، بے وفائی کرنے والے یہی کوفہ والے. پھر آگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد امام زین العابدین، پھر آگے امام باقر محمد بن علی بن حسین بن علی، جن کو امام باقر کہا جاتا ہے، انہیں زہر دیا تو کوفہ والوں نے. ان کے آگے اولاد ہے امام زید، وہ ان کو شہید کیا تو کوفہ والوں نے. تو کوفہ والوں نے تو ہمیشہ بے وفائی کی ہے. وفا کی ہے تو حجاز والوں نے، ان کے باپ دادا نے اللہ کے، ان کے حضرت حسین کے نانا اللہ کے نبی پر جانیں قربان کی. یہاں ان کی اولادیں تھیں، وہ کہنے لگی حسین یہ نہیں ہو سکتا کہ تجھے اکیلا چھوڑ دیں، پہلے ہماری جان جائے گی، بعد میں تجھ تک ان کی تلوار پہنچے گی. یہ تھے وہ جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا، اپنے نبی کے خاندان کی صحبت کے لیے جن کو چنا ہے، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے. ان کے باپ دادا نے بھی قربانی کی. جنگ بدر کے موقع پر جب لڑائی کا سامان لے کر کافر پہنچے، ادھر صحابہ کھڑے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کیا رائے ہے، کیا رائے ہے، کیا رائے ہے؟ 4 مرتبہ پوچھا. 3 مرتبہ مہاجری صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ حکم دیں. 4تھی مرتبہ انصار کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے آپ ہم انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا جائیے آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم یہاں بیٹھیں. یا رسول اللہ ہم آپ پر جان نثار کریں گے، نثار کریں گے، قربان کریں گے. آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کو کہیں، ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے. آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو کہیں، ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے. پھر جنگ بدر کا جب واقعہ ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. آپ بدر کے میدان سے واپس آ رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے اللہ کا فرمان عرض کیا، یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ان بدر والوں سے کہو آج کے بعد جو مرضی کرو، میں نے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے ہیں. یہ وہ تھے جنہوں نے نانا پر جانیں نثار کی. پھر ان کی اولادیں تھیں، وہ حضرت حسین پر مر مٹنے. پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا معلوم ہوتا ہے آج کی رات آخری رات ہے، لہٰذا آج کی رات مصلی پر رب کو منانے میں گزار دو، کل جب رب سے ملاقات ہو تو رب راضی ہو کر ملے. حالانکہ اللہ تو ان سے پہلے ہی راضی تھے، لیکن ایک پیغام دیا. 10 محرم کی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے وہ مصلی پر گزارا کرتے ہیں. ہم بھی کیسے بے وفا ہو گئے، دن کو حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، رات ہوتی ہے تو نہ عشاء کی نماز نہ فجر کی نماز. میں نے ایک جگہ پوچھ لیا محرم کے دنوں میں نے کہا کون ایسے ہے جس نے 10 محرم کی فجر کی نماز پڑھی ہے؟ بڑا مجمع تھا، چند لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، چند لوگوں نے. میں یہاں نہیں پوچھتا کیونکہ میرا کام تنقید نہیں ہے، میں ایک سبق دینا چاہ رہا ہوں. حسین سے محبت کرنے والا تو وہ ہے جو کسی حال میں نماز نہیں چھوڑتا. حسین نے تو تہجد پڑھی ہے، رات مصلی پر گزاری. حالانکہ تلوار کی لڑائی تھی، تیر مارنے تھے، نیزے پھینکنے تھے، اور وہاں لڑائی کے لیے طاقت کی ضرورت، آرام کی ضرورت. رات مصلی پر گزر رہی ہے. ترماح بن عدی آیا، ترماح بن عدی کہنے لگے حسین میرے ساتھ ایک طرف آ جاؤ. ادھر سے ایک طرف لے گئے، کہنے لگے میں ایسے راستے جانتا ہوں جو کسی کو نہیں پتا، میرے ساتھ چلو، رات کے اندھیرے میں تمہاری جان بچ جائے گی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے جو مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہے میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ میرا جینا مرنا انہی کے ساتھ ہے.
رات گزری ہے، فجر کی نماز حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے، اور پھر عمر بن سعد اور شمر آ گئے لشکر لے کر حملے کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے لشکر کو سیدھا فرمایا، پھر ان کے سامنے پہنچے اور فرمایا لوگو تم جانتے ہو میں سب سے عالی نسب ہوں۔ پھر آپ نے تقریر فرمائی، تو پھر زہیر ابن قین ان کے جان نثاروں میں وہ آگے بڑھے، انہوں نے تقریر فرمائی، تو اتنی دیر میں شمر نے دیکھا کہ یہ تو بات لمبی ہو رہی ہے، اس نے تیر چلا دیا۔ پھر آپس میں ایک ایک مقابلے کے لیے آتے رہے، کوفی ایک اکیلے مقابلے میں مارے جاتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا اکٹھے حملہ کرو، اکٹھے حملہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جان نثار ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ جب جان نثار شہید ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی آگے بڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین کے علاوہ 5 ان کے بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 5 بھائی محمد بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں جو شہید ہوئے کربلا میں۔ پھر تایا زاد چچا زاد بھائی آگے بڑھے، مسلم بن عقیل کے بھائی عبداللہ آگے بڑھے شہید ہو گئے، عبد الرحمن آگے بڑھے شہید ہو گئے، جعفر آگے بڑھے شہید ہو گئے۔ یہ 3 مسلم بن عقیل کے بھائی شہید ہوئے۔ پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے آگے بڑھے، وہ شہید ہوئے، 2 بیٹے محمد اور عبداللہ یہ دونوں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غلام شہید ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام شہید ہوا۔ پھر بیٹوں کی باری آئی، بیٹا علی اکبر علی ابن حسین ابن علی آگے بڑھے تلوار لے کر اور کہنے لگے انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت انا اولا الناس بالنبی، لوگو رب کعبہ کی قسم ہم ہی اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہیں۔ آگے بڑے حملے کے لیے حملہ کیا۔ اتنی دیر میں مرہ بن منقذ کا تیر آیا، نیزہ پھینکا اس نے، اور یہ حسین کے بڑے بیٹے کو لگا ہے اور سینے کو چیرتا ہوا نکلا ہے۔ پھر وہ گرے ہیں، شہید ہوئے، یہ بڑے بیٹے شہید ہوئے۔ پھر بھتیجے آگے بڑھے، حسن کے بیٹے آگے بڑھے، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، جعفر بن حسن، قاسم بن حسن، 4 بھتیجے شہید ہوئے۔ پھر بھانجے آگے بڑھے، حضرت زینب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ جن کا نکاح عبداللہ ابن جعفر سے ہوا تھا، ان کے 2 بیٹے آگے بڑھے، محمد اور اون، وہ شہید ہوئے۔ بھتیجے بھانجے شہید ہوئے، اپنا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام علی ابن حسین ابن علی علی اکبر کہا جاتا ہے، یہ شہید ہوئے۔ علی ابن حسین ابن علی جنہیں علی اصغر کہا جاتا ہے، یہ امام زین العابدین کہلائے، یہ زندہ رہے، ان سے آگے نسل چلی۔ تیسرے بیٹے جعفر بن حسین تھے، یہ بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور چوتھے بیٹے عبداللہ وہ بھی وہاں کربلا میں شہید ہوئے۔ سارے جان نثار اور اپنی اولاد شہید ہو گئے، پیچھے ہٹے ہیں، خیمے کی طرف آئے ہیں۔ پھر چھوٹے بیٹے عبداللہ کو اٹھایا ہے، پیار کرنے لگے جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ انہیں تو پتا تھا اب لوٹ کر آنا ہی کوئی نہیں، کس انداز سے پیار کیا ہوگا اور اللہ کو کتنا رحم آیا ہوگا۔ حسین پیار کر رہے ہیں، ابن موقد النار بدبخت کا تیر آیا اور یہ بچے کے گلے کے آر پار ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہی اس بچے نے جان دے دی اور اس بچے کو اٹھایا ہے، پیچھے لٹایا ہے اور اس کا خون یوں چلو میں لیا ہے اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگے اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اپے بش کیسے سنت نبی کا سنت طریقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب سنتی تے ہے، کرو ثواب نہ کرو تے گناہ کہنے، یہ کوئی اتنا سستا دین ہے؟ یہ 2-4 دن کے لیے ہے کیا؟ حسین کے بیٹے کی قیمت کوئی دے سکتا ہے؟ آل رسول کے خون کے قطرے کی قیمت کوئی دے سکتا ہے؟ کہ ہم دین کا مذاق اڑائیں، نہ نماز پڑھیں، نہ نبی کی زندگی کو اپنائیں۔ اگر قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس چھوٹے بچے کو لے کر آئے اور آ کر کہا اللہ سے کہ اللہ ان سے پوچھ میں نے بیٹا کیوں قربان کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ نماز چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ میرے نانا کی سنتوں کا مذاق اڑائیں، تو کیا جواب دیں گے؟ بڑی قیامت تو یہ ہے
یہاں ایک طرف اللہ کے حبیب کھڑے ہوں گے، آل رسول کھڑے ہوں گے، میرے رب کی قسم آل رسول کی ایک قطرے خون کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے ہیں، انہیں پکڑا، انہوں نے کندھوں پہ بٹھایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میری امت میں سے جنت میں ابو بکر صدیق داخل ہوں گے، وہ حضرت حسن کو کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، حسن سے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے کہا تم تو ہمارے غلام ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے کہا یہ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے ان کو کہو ہمیں لکھ کر دے دے کہ ہم ان کے غلام ہیں، انہیں کی بدولت تو جان بخشی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا، پھر کہنے لگے لوگو مجھے مبارکباد دو، مبارکباد دو کہ آج میرا نکاح اللہ کے نبی کی بیٹی سے ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب کا حسب نسب ختم ہو جائے گا، قیامت کے دن میرا حسب نسب کام آئے گا۔ تو بھائیو یہ اتنے عظیم ہستیاں یہ جانیں قربان ہوئی ہیں، یہ جانیں قربان ہوئی ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم دغا بازی کریں، ہم لوگوں کے مال کھائیں، یتیموں کا مال کھا کے بھی ہم کہتے ہیں ہم حسین کے غلام ہیں، یہ کون سی غلامی ہے؟ نماز چھوڑ کر بھی کوئی حسین سے محبت کر سکتا ہے؟ جس نے کربلا میں نماز نہ چھوڑی ہو، اگر وہ نہ بھی پڑھتے میرے رب کی قسم ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آنی تھی، لیکن پیغام دیا ہے حسین سے محبت تو یہ ہے تیروں کی بارش ہو اور ادھر سجدے ادا ہو رہے ہو۔ تو بھائیو پھر حضرت حسین آگے بڑھے پانی پینے کے لیے، حسین ابن نمیر کا تیر لگا ٹوڑی میں، چلو پانی سے بھرنے لگے پینے کے لیے، سارا خون سے بھر گیا، پھینکا، پیچھے ہٹے ہیں، 33 زخم تلوار کے، 43 زخم نیزے کے، تیروں کے اور زخم، پیچھے سے مالک بن نصیر نے تلوار ماری، سر زخمی ہوا، ٹوپی اتاری، پگڑی باندھی، تلوار لے کر آگے بڑھے، یہ زخمی ہیں۔ اتنی دیر میں شمر بدبخت جب آگے آیا، حضرت حسین نے اس سے دیکھا تو کہنے لگا ہاں میرے نانا نے سچ کہا تھا، ایک چتکبرا کتا میری آل کا خون پی رہا ہے۔ شمر کو دیکھا، برس کی بیماری تھی، تو جب آگے آیا انہوں نے کہا اکٹھا حملہ کرو، اکیلے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، پیچھے سے ہی حملہ کیا، سنان بن انس نخی نے نیزہ مارا ہے جو پیچھے لگا ہے اور سینے کو چیرتا ہوا آگے نکل آیا۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ 100 سے زیادہ زخم، چہرہ زخمی اور ٹوڑی زخمی، سر زخمی، سارا جسم زخمی، پھر جب یہ نیزہ لگا ہے آپ گرے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، لیکن ایک پیغام ہمیں دے کر گئے ہیں لوگوں جہاں امتحان آ جائے، ایک طرف اللہ رسول کے حکم ہیں، طریقے ہیں، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف اولاد قربان ہوتی ہے، ایک طرف حکومت کو ٹھوکر لگتی ہے، تو حسین یہ پیغام دے کر گئے ہیں حکومت کو ٹھوکر مار دینا، اللہ رسول کو راضی کر لینا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اولاد جاتی ہے تو قربان کر دینا، اللہ ہمیشہ کی عزت عطا فرمائے۔ تو آج سے بھائیو یہ کربلا کا واقعہ تو ہم الفاظ بیان کرتے ہیں، حقیقت تو وہ جنہوں نے آنکھ کو دیکھا، منظر دیکھا ہو، جہاں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، خون بہنے لگے تو لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کو الٹیاں لگ جاتی ہے۔ اے جب آل رسول کے نیزے پر سر چڑھے ہوئے تھے، حضرت زینب جو پکار اٹھی ان کی بہن، وا محمد وا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقتل الاعضاء مزمل بالدماء بناتک السبایا وذریتک مقتلہ۔ اتنے دردناک الفاظ ہیں یہ کہ ایک لمحے کے لیے تو کوفیوں کے بھی آنسو نکل آئے، پتھر دل پگھل گئے۔ لیکن ہم یہ واقعہ سن کر بھی اے میرے نانا اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، فرشتوں کی رحمتیں ہوں، آئے دیکھے تو صحیح حسین ہیں جن کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آج سرخ لباس پہن لیا ہے اپنے ہی خون کا، اور یہ آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں، آپ کے بچے قربان ہو گئے، ہمیں تسلی دینے کے لیے آ جائیں۔ یہ اتنے دردناک الفاظ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو اللہ نے دنیا ہی میں دکھایا، سب بدبخت دنیا میں عبرت ناک موت لے کر گئے ہیں۔ شمر کو لوگوں نے مارا اور اس کی لاش کو کتے کے آگے پھینک دیا، جس نے تیر پھینکا تھا اسے لٹکایا گیا اور اس پر 3 تیر چلائے گئے، بعضوں کے
ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا، یہ دنیا ہی میں اللہ نے انجام دکھایا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آپ کو پیغام دے کر گئے ہیں، لوگوں یہ امتحان آئے گا، اللہ رسول کے حکم آئیں گے، طریقے آئیں گے، ایک طرف دنیا آئے گی، دنیا کو ٹھوکر مار دینا، اللہ رسول کو راضی کر لینا۔ آج سے ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ یہاں اللہ رسول کی ہر حکم کی پابندی کریں گے، کرتے ہیں سارے نیت انشاءاللہ۔ اور دوسرا پیغام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں نماز پڑھی ہے، میرے رب کی قسم سارے دنیا کے کتب غوث ولی بھی مل جائیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں کے گھوڑے کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے، گھوڑے کے پاؤں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ اللہ غفور رحیم ہے بے بخش، کوئی کہتا ہے فلاں بخشوا دے سے میرے کو فلاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بخشوا سکتے تھے، ساتھیوں کو کہہ دیتے چلو رامن دو نماز نہ پڑھو، مقابلہ کرو، میں بخشوا دے سا، وہ تو بخشوا سکتے تھے، لیکن مجھے آپ کو پیغام دیا نہیں نہیں، نماز ادا کرو پھر کہو اللہ کے نبی ہمیں بخشوائیں گے، نیک لوگوں کی شفاعت کام آئے گی۔ اور اگر نماز کوئی نہیں تو قیامت کے دن دو طرف لوگ کھڑے ہوں، درمیان میں لوگ کھڑے، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے، ادھر شمر عمر ابن سعد ابن زیاد وغیرہ کھڑے ہوں گے، اور ادھر کون جائے گا؟ جو ہر حال میں نماز پڑھتا ہوگا، جاؤ آج حسین کی یاد تازہ کر دی، تم نے ہر حال میں نماز ادا کی، جاؤ تمہارا حشر حسین کے ساتھ، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کا حشر شمر کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اختیار مجھے آپ کو ہے کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے لشکر میں ایک اور خطاب فرمایا تھا، اپنے لشکر سے فرمایا تم میں سے میرے لشکر میں سے جس نے کسی کا مال لیا ہے وہ میرے لشکر سے نکل جائے۔ کتنا وقت؟ ایک آخری بات، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے لشکر سے وہ نکل جائے جس نے کسی کا حق کھایا ہے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں، یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ قیامت تک ہم حسین کے ماننے والے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جس نے کسی کا حق کھایا ہے، بہنوں کا حق کھایا ہے، یتیموں کا حق کھایا، بیوہ کا حق کھایا، یا کسی مسلمان کا حق کھایا ہے، وہ میرے لشکر میں سے نکل جائے، وہ حسین کے لشکر کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھائیو قیامت مظلوم بن کر جاؤ، ظالم کا نہ ساتھی بنو نہ ظالم بنو، ظالم کے ساتھی بنے گئے تو شمر کے ساتھ انجام ہونے والا ہے، مظلوم بن گئے تو حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو آج سے نیت کر کے اٹھو، جس نے کسی کا مال لیا ہے، زمین پہ قبضہ کیا ہے، اسے واپس کر دو اللہ کے لیے۔ جانا ہے قیامت کے دن اگر شمر کی صف میں کھڑے ہو گئے تو برباد ہو گئے، اور اگر مظلوم بن کر گئے، کسی کا حق نہ کھایا، یتیموں کا لیا ہے واپس کر دو، کسی پر ہاتھ سے ظلم کیا ہے معافی مانگ لو، اسے کہو بدلہ لے لے یا معاف کر دے، یہ حسین کا راستہ ہے، اور قیامت کے دن حسین کے ساتھ انجام ہونا ہے۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر غلام یاسین صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ اپنے پیارے حبیب صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد